اس لیے کہ آسمان کی اور آسمانی زندگی میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جس کو شیطان ایکسپلوئٹ کر سکے. یعنی اب اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے. دیکھیں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے، کیونکہ بات جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آسمانی چیزوں کے اندر یہ ایسا پہلو نہیں ہے، تو پھر اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ایک آسمانی شے ہے، جو دین ہمارے ہاتھوں میں. لیکن دین کو تو شیطان ذریعہ بناتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا، دین کے رستے سے اور دین کی راہ سے گمراہ کرتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ دین کا نام لے کر گمراہ ہوتے بھی ہیں اور گمراہی بھی پھیلاتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کا کہ دین کے نام پر گمراہی بھی دنیاوی چیزوں کی زینت کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے. صحیح؟ یعنی اگر لوگ دنیا کی لالچ اور خوف میں مبتلا نہ ہوں، اگر جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ دین میں موجود کسی چیز کی وجہ سے یا دنیا کی چیزوں کی زینت کی وجہ سے؟ دنیا کے لالچ کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کے جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی دین جو کہ ایک سماوی حقیقت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے ابتدا میں سمبولک فارم میں، کہیں طور طریقوں یا اس کے شکل میں، اگر ہم اس سے ٹروتھفلی کنیکٹ ہو جائیں تو پھر یہ سب ختم ہے. اس میں کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہے جس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے. تو دین بھی ایکسپلوئٹ ہوتا ہے اسی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کی بنا پر. تو اگر انسان اس سے باہر آ جائے تو پھر شیطان کے بہکانے کا انہیں سمجھ لیں شیطان کے ڈنک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کا سارا زہر ختم ہو جائے گا. تو اس سوال کا یہ مطلب تھا. جی سر سمجھ آ رہی ہے. شکریہ سر. جی تو اس سے ایگری کرتے ہیں آپ لوگ کہ دین میں بھی گمراہی دنیا کی زینت کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے؟ جی سر صحیح. السلام علیکم. وعلیکم اس السلام. کا آنسر شاید آپ نے بتا دیا تھا کہ زینت آسمانی آئمہ کے ہاتھ میں. آپ نے پہلے بھی اس کا آنسر بتایا تھا نا، یہی سوال جو خواہر نے کیا ان جی نے، کہ زینت آسمانی آئمہ کے ہاتھ میں، اس لیے جو ہے وہ. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ میرا جملہ ہے یا نہیں ہے. نہیں یہ میں نے نوٹ کیا. یہ آپ کا جملہ شاید نہیں لگتا. ہاں مجھے بھی نہیں لگ رہا. لیکن جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہے نا، میں نوٹ کر لیتی ہوں کبھی کبھار، تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ زینت آسمانی آئمہ کے ہاتھ میں. اچھا نہیں، ویسے بہرحال اس طریقے سے شاید میں نے نہ کہا ہو کبھی، لیکن زینت آسمانی کے بارے میں یہ ضرور ہے. یعنی اگر یہ جملہ ہے تو اس کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی حجت خدا ہے اس کا کردار اور اس کی سیرت اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ زینت آسمانی کو ڈٹرمن کرتی ہیں یا بیان کرتی ہیں. اچھا یہ تو ہو سکتی ہے بات. ہاتھ والا مسئلہ میں نہیں سمجھ پا رہا. یعنی کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ زینت آسمانی کہتے کس کو ہیں تو ہمیں معصوم کا کردار دیکھنا ہوگا، معصوم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ان سے پتہ چلے گا ہمیں کہ آسمانی معاملات کیا ہیں یا زینت آسمانی کیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. سر ایک سوال ہے اس میں جی. یہ کہ شیطان نے حضرت آدم کو جو بہکایا، جی وہ تو آسمان تک بہکایا تھا، زمین تو اب پہنچے ہی نہیں تھے. وہ آسمان نہیں ہے وہ انفیکٹ، یعنی کہ وہ بہشت مثالی اور برزخی ہیں جو آسمان اول کے نیچے سمجھ لیجیے آپ. اچھا یعنی جو آسمان اول ہے، آسمان اول کے نیچے ایک
مثال ہے، مثال و برزخ ہے، اور پھر یہ مادہ ہے جو جس میں اور آپ ہیں. یہ اس کے بعد ہے مطلب. ہاں تو یعنی جو کہ جب ہم انتقال کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عالم مثال یا عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن اسٹل وہ آسمان اول کے نیچے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آسمان اول کو کراس کر کے بلند آسمانوں پہ جاتے ہیں، جا پاتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں. ٹھیک ٹھیک. مطلب یعنی جس آسمان کو ہم اول وہی ہے نا جس کو قرآن میں کہا گیا کہ آسمان دنیا، مطلب جو دنیا کا آسمان ہے جو سورہ ملک میں بھی کہا گیا، جس کو ستارے سجائے سما گئے. یا یہ کہ جیسے جنوں کے حوالے سے بھی جو ہم ہاں بات کر رہے تھے کہ ایک حد تک وہ وہاں جاتے تھے اور سن گن لیتے تھے، اور رسول خدا کے بعد بند ہو گیا سارا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے اوپر جو آسمان ملکوت ہے اور اس سے بیونڈ والے جو معاملات ہیں تو وہ الگ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان مرنے کے بعد ملکوت میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں. تو وہ عالم مثال یا عالم برزخ میں انٹر ہو جاتے ہیں، جہاں جسم لطیف اور مثالی ہوتا ہے، جہاں بنیادی طور پر یا عالم خیال جیسی ایک چیز ہوتی ہے، یہ والے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آسمان اول کو کراس کرنا تو حضرت آدم کی جو بہشت تھی وہ بہشت مثالی بہشت تھی، برزخی بہشت تھی، وہ ملکوتی نہیں تھی. ٹھیک صحیح. جی، اور کوئی بات نہیں ہو تو بات شروع کرتے ہیں پھر ہم. جی سر آپ. اچھا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں وہ ہمیں ایک اور انسائٹ دیتی ہیں کہ اب ابلیس تک ہم نے بات دیکھ لی، ابلیس کے معاملات، ابلیس کی عداوت اور دشمنی، اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آدم کا جنت میں رہنا، آدم اور ان کی زوجہ کا جنت میں رہنا اور پھر وہاں سے نکلنا. یہ نیکسٹ فیز آ گیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، یعنی ہم نے، یہ دیگر انبیاء کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا. فَنَسِيَا، لیکن آدم نے اس عہد کو فراموش کر دیا، نسیان کے سپرد کر دیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور آدم کی سب سے بڑی کمزوری کیا سامنے آئی کہ عزم، ہم نے اس میں عزم کو نہیں پایا، عزم کو نہیں پایا. ٹھیک ہے، عزم کا مطلب کیا تھا؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں. عزم کا جو ورڈ ہے یہ آپ کے فکر اور عقل کی مضبوطی کو کہتے ہیں، یا اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی نظریاتی مضبوطی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کے عزم سے ہوتا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ورڈ ہے جزم، جیم سے، کہ جو عمل کے میدان میں مضبوطی اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، عزم و جزم. تو پہلے انسان عزم کا مظاہرہ کرتا ہے جب، یعنی کیونکہ سب سے پہلا حملہ اور نظر جو ہے نظریے پر ہوتا ہے، فکر پر ہوتا ہے، معرفت پر ہوتا ہے. تو وہاں پر کون سی چیز کام آتی ہے؟ عزم. تو جب شیطان نے آدم کے سامنے وسوسہ رکھا اور مطلب ان کا جو نظریہ تھا کہ اطاعت خدا پر باقی رہنے کا، اور خدا نے جب ایک بات کہی تو اس کے خلاف کچھ نہ کرنے کا، تو وہ اس عزم میں کمزوری نظر آ گئی یا ظاہر ہو گئی. تو آدم کی پرابلم کیا تھی؟ عزم کی پرابلم تھی کہ وہ اس میں مضبوط نہیں رہ پائے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ملائکہ کو سجدے کا حکم ملا آدم کے لیے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے.
تو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم ایک پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ آدم ایک ملٹی ڈائمینشنل کمپلیکس کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ اب بات ہم کو یہاں پر کلیئر ہونا چاہیے ان سارے بیانات سے کہ ایک طرف آدم کو سجدہ علم اسماء کل، اور دوسری طرف یہ کہ جب وسوسے کے مقابلے میں عزم کی کمزوری، عزم کا نہ ملنا پراپر کوالٹی کے ساتھ، تو یعنی آدم ایک طرف یہ بھی ایگزبٹ کر رہے ہیں، ایک طرف یہ بھی ایگزبٹ کر رہے ہیں. اور اسی بات کو میں نے آپ کے لیے تھوڑا آسان کر کے بیان کیا تھا کہ آدم کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ آدم کے پوٹینشل کو ڈیفائن کرتا ہے، نہ کہ آدم کی پرسنالٹی کو. یعنی پرسنالٹی کا مطلب کہ جیسے میں ایک بنی ہوئی شخصیت ہوں کہ میرے اندر یہ صفات ہیں یا یہ فلاں فلاں صفات نہیں ہیں، یہ میری پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان سب باتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ آدم کی ذاتی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آدم کے اندر موجود ایک صلاحیتوں کے مجموعے کا نام. اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو پھر آدم سے کہا کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، تمہاری اور تمہاری زوجہ کے یہ دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، پس یہ تم دونوں کو باہر نہ نکال دے جنت سے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. مشقت یعنی اگر جنت سے نکلو گے تو مشقت والی زندگی تمہارے گلے آ جائے گی. اب ان آیتوں میں خاص بات یہ ہے کہ اس جنت کو ڈیفائن بھی کیا ہے کہ جو جنت ان کو ملی تھی. ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ بے شک تیرے لیے یہاں پر جو ہے جس جگہ پہ رکھا گیا نہ بھوک ہے نہ عریانیت ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور تیرے لیے یہاں پر نہ پیاس ہے نہ دھوپ کی تکلیف ہے. ٹھیک، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنت کس قسم کی جنت کا نقشہ پیش کر رہی ہے کہ بھوک نہیں ہے، عریانیت نہیں ہے، پیاس نہیں ہے اور دھوپ کی شدت نہیں ہے. یہ ملکوتی جنت ہے جی سر. یا نہیں ہے؟ یہاں ملکوتی کون سا پہلو دکھ رہا ہے آپ کو؟ سر اس میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے. یہ ملکوتی پہلو تھوڑی ہے. ایک بدن نہیں ہے نا اس کے اندر، کیونکہ وہ تو بدن کی ہے ساری. ہاں نا 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 نا، یہ جہاں مطلب نہیں بدن ہے. آئے گا وہاں بھوک آئے گی. نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تمہارے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. جس جنت میں تم کو رکھا جا رہا ہے وہاں پر تمہارے لیے مسائل نہیں ہیں کہ بھوک کے، عریانیت کے یا پیاس کے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ مسئلہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. بھوک اور پیاس اور عریانیت، اور تو یہ بہت حد تک فزیکل جنت ہے کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر تمہارے کھانے پینے کی تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں. یہاں پر اگر کلودنگ ہے وہ سب تمہارے پاس موجود ہے. یہاں پر سورج کی دھوپ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو تم کو تکلیف دے اور اذیت دے. تو یہ کون سا عالم ہے؟ اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عالم مثال کی جنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر، ایک دفعہ ریپیٹ کریں، عالم میں کیا؟ یعنی آپ کا جو یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے کہ جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، اس دنیا کا ہی ایک باطن ہے.
ٹھیک ہے. اس باطن کا نام کیا ہے پہلے منزل پر؟ برزخ یا مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ یا مثال. ٹھیک. اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہاں پر آپ کا بدن وہ کثافت و غلاظت نہیں رکھتا جو کہ یہ مادی بدن رکھتا ہے. ٹھیک. جی بتاتے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کا یہ اشکال ہے تو مجھے بتائیے بھی. جی آ رہا ہے تھوڑا بہت. اب آ رہا ہے سر. اس بدن کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں مینی ٹائمز اپنے خوابوں میں. اچھا. وہ آپ کا مثالی وجود ہے، برزخی وجود ہے، جس کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں. وہ آپ کا یہ بدن نہیں ہے، وہ آپ یہ نہیں ہوتے جو آپ ابھی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. جی. تو اس بدن کے حوالے سے جو ایک جنت ہے، اس جنت میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا. ٹھیک. نہ کہ وہ بہشت کہ جو آخرت میں مؤمنین اور اصحاب یمین اور اولیاء الہی کو ملے گی. وہ بالکل الگ ہے، اس کا حساب الگ ہے، جو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس کو بیان کیا کہ وہاں بھی جسمانی پہلو بھی ہے اور روحانی پہلو بھی ہے، لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ ایک بات غور کریں کہ ان جنتوں میں کہیں بھی خدا نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تمہیں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، عریانیت نہیں ہوگی، دھوپ نہیں ہوگی. ان جنتوں میں آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں؟ نہیں، جنت میں ایسے نہیں ہے. نہیں، وہاں ایسے نہیں ملتے. صحیح. دس از دا ڈفرنس. نہیں، بات اس کا سمجھ میں آ رہی؟ جی یہ حیدر بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل جنت ہوگی، جو بعد میں جب مرنے کے بعد جائیں گے تو اس میں کیا کھانا پینا اور بھوک وغیرہ اور یہ ہوگا کیا؟ یعنی جسمانی جنت ہوگی کیا؟ بدنی اور روحانی دونوں پہلو ہیں جنت کے. جو مومن اپنے ایمان اور عمل کی بنا پر جو جنت حاصل کرے گا اس میں دونوں پہلو ہیں. جیسے سورہ قمر کی آیتوں میں ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ بے شک مومنین کہاں ہیں؟ فی جنات و نہر، باغات اور نہر. یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ نہیں تو باغات اور نہر. جی نہیں، سمبولک لفظ تو نہیں استعمال ہو رہے، کیونکہ وہاں پر جسم کا کوئی کام سمجھ نہیں آتا وہاں کیا جسم کا کام ہوگا. کون سے جسم سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بدن کو نہیں سمجھے جسم. میں جو ابھی آخرت کی میں ابھی خواب کی جو مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، خواب میں آپ کا جسم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، آپ جسم تو آپ کو یہاں پر ہوتا ہے، آپ تو روحانی طور پر جہاں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں. خواب میں جب آپ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں نے اس سے بات کی، میں نے فلاں چیز کی، تو وہ آپ اپنے بدن کے ساتھ اپنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ کچھ بدن مانوی ہوتا ہی بدن نہیں؟ دیکھ رہے تھے، لیکن بدن تو نہیں ہوتا ہے. وہ مانوی بدن کے ساتھ، مانوی اس کے ساتھ، بدن بدن کے تو ساتھ بالکل ہوتا نہیں ہے ہوتا سب کچھ. بدن کے بھائی ساتھ. امام ہے جی، بدن کے ساتھ ہے. سر بدن تو یہاں رہ جاتا ہے، وہاں تو آپ کی روح جاری ہوتی ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بدن ہے، لیکن محسوس کر رہے ہوتے آپ ہیں. اس کو آپ جو کا دل بدن تو نہیں ہوتا. چاہے کہہ لیں، لیکن جو کچھ آپ اپنے خواب میں اپنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روح تو ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہے. ہاں، روح تو ہوتی ہے. وہاں پر آپ کے بدن کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. خواب میں آپ کا جو بدن ہے وہ اس کی طریقے سے ڈینس نہیں ہوتا، اس کی جیسی خرابیاں نہیں رکھتا. وہاں پر اگر آپ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لذت ملنے کے طریقے بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کے اندر رکاوٹیں بھی بہت کم ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ خواب میں اگر خدا نہ خواستہ بندہ کوئی تکلیف دیکھتا ہے
تو اس تکلیف کی شدت دنیا کی تکلیف سے زیادہ فیل ہوتی ہے. جی سر. اور اگر ہمارے ساتھ یہ نعمت نہ ہو کہ ہم جب خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہمیں بیدار ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو تو پتہ نہیں پھر خواب کتنی بڑی مصیبت بن جائے. اچھا میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاؤں اپنے خواب کا کہ میں جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں بعض اوقات 10-20 سال فیوچر کا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں فیوچر میں کہاں ہوں گا. وہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس جگہ پر گیا. 20 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. فرق جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر کس حالت میں موجود ہیں. میرا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہر انسان اپنے نفس کے مطابق دیکھتا ہے اسے. سر نفس چاہتے ہیں، نفس کو ہوتا ہے نا خواب جسم تو سر جسم تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا اس پر کہ آپ وہاں جسمانی طور پر اپنے خواب میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو کیا بولتے ہیں کنڈیشن ہے. آپ وہاں پر جسم کو دنیاوی جسم سمجھ رہے ہیں نا. پرابلم اس لیے ہو رہی ہے. میں یہی تو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بدن مختلف عوالم میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ جسم مثالی ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس اور ہیں. اسی طریقے سے جب انسان آخرت میں جائے گا تو اس کا جسم اخروی ہوگا. جی وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور بھی اس کے معاملات اور ہیں، کیونکہ جو کچھ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لذت لینے والے اتنی لذت لے پائیں گے اور جہنم کے اندر اس قدر اذیت ہوگی، ایسا کوئی تصور دنیا کے بدن کے ساتھ نہیں ہے. کہ دنیا کے بدن کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے منٹوں میں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کی کھال ختم ہو جائے پھر دوبارہ آ جائے اور وہ جلتا رہے اور کھال پر کھال بدلتی رہے. یہ سب باتیں قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مختلف عوالم کے حوالے سے آپ کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہم یہاں سے یعنی زیادہ تر انسان دنیا سے نکل کر جہاں جاتے ہیں وہ عالم مثال اور عالم برزخ ہے، جس کا نمونہ ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نمونہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ عالم مثال کیسا ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا ہوگا. ٹھیک، تو اب یہ جو بہشت تھی جس میں خالی بھوک اور پیاس اور اس کے بینیفٹس تھے مینلی، یہ کون سی بہشت تھی؟ یہ وہ ملکوتی بہشت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ والی جنت تھی جو اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی عالم مثال وہ والی جنت تھی. ٹھیک، پھر شیطان نے ایک کلیئرفیکیشن چاہ رہا ہوں. جی یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنت مثال ہے جو جنت کی، اس کے اندر سب چیزیں ویسی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کی مطلب ضرورت سے زیادہ ہوں گی. مطلب کہنا چاہیے کہ بھوک بھی ہوگی تو کھانا بھی ہوگا، کپڑے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے نہ سورج کی روشنی بھی تپش نہیں ہوگی. یعنی جیسے ایک مثال ہم اپنی انجینئرنگ میں بعض جیسے چیزوں کو نا بہت اچھے طریقے سے خدا ہر جگہ خدا کی معرفت ہے، آیات الہیہ ہیں. آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہو کہ مینوفیکچرنگ کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے وائر کٹنگ مشین ہوتی ہے یا ڈسچارج ایروژن مشین ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک لوہے کا ٹکڑا لیتے ہیں اور لوہے کے ٹکڑے کو کاٹ کر ایک شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آری اٹھاتے ہیں، اس سے کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو آپ کے مقابلے میں کیا مصیبت لگی ہوتی ہے؟ لوہے کی طاقت، لوہے کی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، آری سے اس لوہے کی اسٹرینتھ کو عبور کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو کاٹ سکیں.
جی بالکل. اچھا اب جو یہ دوسرا طریقہ ہے وائر کٹ اور یہ سب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک الیکٹرک ڈسچارج ہے جو بالکل چھوٹے سے لیول پر وہ الیکٹرک ڈسچارج لوہے کو پگھلاتا چلا جاتا ہے، اور سمجھے ایک تار ہے جو پورے لوہے کو کاٹ دیتا ہے، ایک تار ہے جس میں سے ہائی وولٹیج الیکٹرک کرنٹ پاس ہو رہا تھا. جی ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ لوہے کی وہ طاقت کہاں گئی؟ آپ کہیں یہ آری سے کٹنا اتنا مشکل تھا، ایک تار سے اتنی آسانی سے کٹ رہا ہے. ہاں وہ تو جیسے اسپارک اوریجن مشین ہوتی ہاں ہے ہاں یا تو اس میں لیکن اس میں ایک بہت بڑی لیزر کٹنگ معرفت کا مشین ہے. نقطہ ہے. لیزر کٹنگ مشین ہے. اس میں ایک بہت بڑا معرفت کا نقطہ ہے نا. اس میں یہ نقطہ ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک. سختی ختم ہو گئی. تو جب آپ نے بدن مادی کو ترک کر دیا تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بدن مادی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ مسائل ہی ختم ہو جائیں؟ ہاں لازمی بات ہے. تو بس پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے نا کہ دھوپ کیوں تکلیف نہیں آپ نے دے تو رہی. خود ثابت سر آپ نے تو خود ثابت کر دیا ہے کہ بدن جو جسم کے بدن تو یہاں رہ جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا، تو بدن کے مسائل محترم ختم ہو رضوان جائے گا. بھائی آپ اس کو وہی سمجھ ہی نہیں رہے کہ بدن مادی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں خواب میں جاتا ہے یا مثال میں جاتا ہے. میں نے یہ کب کہا کہ بدن مادی عالم میں مثال میں چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بدن مثالی، بدن اخروی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم نہیں ہے. اچھا بدن مثالی کو تھوڑا ایکسپلین کریں. وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بدن مادی ہے یہ ساری خرابیاں نا بدن مادی بھی ہے. جب وہ بدن مثالی میں جاتے ہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں لیکن اس میں ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب یہاں سے آپ جو بدن مثالی یا اخروی لے کے جا رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے علم اور عمل کے نتیجے میں بنا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو وہاں پر دھوپ کی تکلیف نہیں ہوگی، سردی گرمی کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر کون سی تکلیفیں پھر ظہور کریں گی؟ وہ ہمارے عمل کی جو عمل گناہ کے اندر جو ایمان اور عمل میں خرابیاں ہوں گی. ٹھیک. ٹھیک صحیح. تو وہ جو آپ کا بدن ہے مینلی وہ آپ کے اپنی صفات، آپ کے خلق کی پروڈکٹ ہے، جو میں نے کہا تھا نا شاکلہ. ہاں شاکلہ کہ آپ کا جو بدن مثالی انفیکٹ بن رہا ہے، بدن اخروی بن رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ شاکل ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ مادیت سے نکل گئے، اب نہ دھوپ آپ کو پریشان کرے گا، نہ سردی پریشان کرے گی، نہ اس طریقے سے بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی. لیکن اب مسئلہ کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ سارا کا سارا خود اپنے نفس کے اندر. ہاں اپنے نفس سے آئے گا، لیکن بدن مادی کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک صحیح. بدن یعنی وہ وہاں پر اگر کوئی چیز ہوگی، جیسے دیکھیں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جنت میں جب کھانے پینے کی بات کی گئی ہے نا، آپ اس پہ غور کریں، بطور ضرورت نہیں ہے کھانا پینا، بطور لذت ہے. جی جی بطور لذت. جنت کا کھانا پینا ضرورت کے طور پہ نہیں ہے، دنیا میں کھانے پینے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جس طرح سے بدن مثالی جو ہے وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن وہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ مادی لذتیں بتائی گئی ہیں، وہی مادی لذتیں کہ جو دنیا میں ہیں، جس میں پھل ہے، فروٹ ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور وہی حوریں ہیں. سارا میں اس کا آپ کو بتا دوں. جی تو مادی نہیں ہے یہ، مادی لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح ہے بالکل صحیح. اس کے لیے بھی لفظ جو ہے نا وہ اس کی مثال، یعنی یہ بھی اور قرآن کریم نے کئی جگہوں پر وہ اشارے دیے ہیں کہ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہشت کی نعمتیں مافوق دنیاوی نعمت اور لذت ہے. وہ مثالیں بتائیں کہاں ہیں، کچھ قرآن کی کون سی آیت سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں کہ جس میں اتو بہی متشابہہ، کہ ان کو جب وہ پھل ملیں گے تو یہ کہیں گے ایسا ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، لیکن وہ اس سے مشابہت رکھتا ہوگا.
ہاں صحیح ہے. بہشت میں ہاں انار بہشت کا انار ہے لیکن وہ دنیا کا انار نہیں ہے. شکل ویسی ہو سکتی ہے لیکن ذائقہ ڈفرینٹ ہوگا. ہاں مطلب ہم ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, انفیکٹ ہم ٹھیک بول ہی ہے, نہیں ہاں سکتے. کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی جو سچی بات ہے نا اصل وہ میں یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی ورڈکٹ ہی نہیں دے سکتے. کیونکہ میں نے کسی سے ایسی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ جو جنت کی باتیں کی گئی ہیں یہ کیونکہ بشارت دینے کے لیے ہے, خوشخبری دینے کے لیے, تو خوشخبری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ نہیں خوشخبری دیکھیں اصل میں یہاں ایسے ہی. پر جو ہے نا, یہ دیکھیں یہاں پر دو بہت بڑے بڑے گڑھے ہیں, پٹ فال ہیں, جن میں اکثریت کسی ایک میں گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک گڑھا یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر مسلمان اور ہمارے برادران اہل سنت ایسے ہی ہیں کہ جو جنت کی تمام نعمتوں کو پیورلی دنیاوی بدنی پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ یعنی بہشت اور بہشت کی لذتیں اور بہشت کی نعمتیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کی لذتوں کو آپ کئی گنا میگنیفائی کر دیں. ٹھیک, یہ ایک گڑھا ہے کہ اس کو پیور مادیت سمجھنا. دوسرا گڑھا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ سمبولزم ہے, یہ فقط ایک بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور وہاں تو فقط روحانیت ہے اور یہ ہے اور جسمانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ دوسرا گڑھا ہے. ٹھیک ہے, ایک افراط ہے ایک تفریط ہے. حقیقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے. اور قرآن کریم نے یعنی بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث معراج ہے, حدیث معراج کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معراج کے جسمانی ہونے کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگرچہ کہ معراج کا جسمانی ہونا اور سمجھنا بہت دشواریاں لے کر آتا ہے, یعنی اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنے بیٹھیں تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بہت. ہاں کیونکہ اس لیے کہ لائٹ کی سپیڈ سے اگر جاتے ہیں براق میں اور ہاں اس کے اس بعد میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, اس کے درمیان ہے. درمیان کے کیا مطلب ہے کہ بدن باقی رہتا ہے, لیکن بدن سے یہ سمجھنا کہ فقط یہ بدن جو ہڈیوں اور خون اور گوشت سے مل کے بنا ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور خدا اس کی مثال ہمیں روزانہ دکھاتا ہے خواب کی شکل میں کہ تمہارے وجود کا ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جہاں تمہارے پاس وہ بدن اور جسم موجود ہے جو اس بدن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اپنے کیریکٹرسٹکس میں اور اپنی فنکشننگ میں. ٹھیک ہے, تو یہ ان دونوں میں سے کسی گڑھے میں نہیں گرنا ہے کہ یا اس کو پیور مادیت سمجھ کے بیٹھ گئے دنیا جیسی, یا پیور روحانیت سمجھ کے بیٹھ گئے کہ جناب جسمانیت کا تو وہاں کوئی دخل ہی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کا بدن بھی ایوالو ہو رہا ہے اور اس بدن کے اندر بھی وہ نئی نئی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی اس عالم کے پرسپیکٹیو میں جس میں اس کو زندگی گزارنا ہے. ٹھیک, اب یہ والی جنت تو جناب سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ بھوک پیاس اور دھوپ والی جنت ہے. جہاں پر یہ نہیں ہے, یہ پرسکون زندگی ہے, پرسکون مادی زندگی ہے یا ظاہری زندگی. یہ 118 اور 119 آیت جو ہے وہ 20 میں کی یہ ہے نا, یہ تو مثال ہے. فوسوس الیہ الشیطان, اب شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا. اچھا, اب کیونکہ قرآن کریم میں نا مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ہیں تو مجھے تھوڑا سا آگے پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ذرا کنیکٹ ہو جائیں تھے. تھوڑا سا ایک چیز پیچھے رہ گئی ہے, وہ جو عزم والی چیز تھی اس کو تھوڑا سا رہ گئی ہے. دوسری بحث میں ہو گیا عزم اور جسم والے کو, اس میں کیا پرابلم ہے, یعنی کہ آدم میں یہ ایک بنیادی کمزوری ہے, آدم میں یہ ایک بنیادی کمزوری ہے کہ اس میں عزم نہیں ہوتا.
ये कमजोर होता है। ठीक है, मतलब ठीक ये है, आदम हम में सब बनी आदम में पूरे बनी हाँ, आदम में ये सब हम सब इस बात को फील करते हैं कि नहीं करते जी कि जी अपने करते हैं। अज़म पर हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, हाँ, सख्ती करनी पड़ती है। यानी अज़म बनाने के लिए वो जो जुर्रत है, हिम्मत है, वो ऐसे तो नहीं आती, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती। तो यानी खुदा ये बता रहा है कि आदम में ये एक बुनियादी कमजोरी देखी हमने, ठीक यानी है, सही मौजूद है। सही। अच्छा, अब देखें यहाँ पर शैतान जो वसवसा लेकर आया, कहने लगा या आदमो हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। ए आदम, क्या मैं तुमको पहुंचाऊं, हमेशगी गाइड की। करूं, दलालत करूं, किस तरफ? शजरतिल खुल्द, एक ऐसे दरख्त की तरफ जो हमेशगी का दरख्त है। जैसे हम भी हमेशा आबे हयात वाला चश्मा ढूंढते रहते हैं ना, बचपन में तो बहुत दिमाग पे और रहता था कि हजरत खिजर जो हैं वो क्यों जिंदा हैं, कि उन्होंने आबे हयात से पानी पिया हुआ है। तो यही वाला जो है शैतान लेकर आया किसके पास? आदम के पास, कि मैं तुम्हें शजरा खुल्द तक पहुंचाऊं, वो मुल्किन ला यबला, और उस मुल्क तक जिसमें बला और जवाल ना हो। ठीक, तो ये क्या था? ये जो शैतान ने सामने रखा, ये क्या था? अब ये बहुत गौर तलब है। क्या सामने रखा शैतान ने? ये चारा रखा ना आदम के सामने, आदम को शिकार करने के लिए, आदम और हव्वा को। ऐसा ही है ना, हमेशा जिंदा रहने की उसकी ख्वाहिश जो है। चारा रखा ना सामने। अब आप मुझे बताएं कि जो बहकाने और वसवसा शैतान लेकर सामने आया, अब इस पर बहुत दिक्कत की जरूरत है। ये बात सच, इन्हें सबसे पहली बात कि ये आदम की मर्जी के मुताबिक थी या उनके मिजाज के मुखालिफ थी? उसके मिजाज के मुताबिक थी। जी बताएं आप लोग बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आदम की ख्वाहिश थी। इंसान की, हमें ये बात पता है कि हमें अपनी जिंदगी में ये दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, कि हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी मिल जाए और ऐसा मुल्क मिल जाए कि जो हमसे कोई लेके ना जाए, जिस पे बलाओ जवाल ना है। इससे ज्यादा कोई चीज इंसान पसंद करता है? तो सही। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि शैतान जब आपके सामने वसवसा लेकर आएगा तो आपकी महबूब तरीन चीज को लाके सामने रखेगा, और ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वो गुनाहों के रास्ते से बहकाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो रही? नहीं, इसमें ठीक, दूसरी बात आपने की ना, वो क्लियर नहीं हुई कि वो आपने कहा कि गुनाहों के रास्ते पर वो नहीं ले जाता, आपकी ख्वाहिश नहीं पे नहीं लगा नहीं, कर। आप लोग माजरत के साथ मेरे जुमले में वही कर देते हैं, तहरीफ कर देते हैं। मैंने कहा कि वो गुनाहों के रास्ते से नहीं बहकाता, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं ले जाता। फर्क है इन दोनों बातों में ही नहीं है। जी सर। सही फर्क है। गुनाहों फजीलत के से क्या रास्ते पता? से नहीं बहकाता, बल्कि जो आपको पसंद है उस चीज को सजा बनाकर आपके सामने लाता है। सही। ठीक, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो शैतान ने कहा आदम के सामने, ये झूठ कहा या सच कहा? सच का। शजरा खुल्द वाली बात और मुल्किन ला यबला वाली बात जो है, ये सच्ची है या झूठी है? कि ऐसा झूठी कोई है। शजर है या नहीं है, और ऐसा मुल्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता कि जिसमें बलाओ जवाल नहीं है? सर है ना, जन्नत है। शजर तो था, लेकिन ये नहीं था कि उसके अंदर ये खुसूसियत थी, उसने उसको। नहीं, मतलब कहने का ये कि जो शैतान ने जो चीज सामने रखी, वो बात सच गई या झूठ गई? झूठ गई। सर बात सच सच गई, कही। सच बात गई सच है गई, बात सच्ची कि है। असल जन्नत तो मौजूद है।
لیکن اس کے بعد پھر غلطی کہاں پر ہے کہ جب وہ آدم کی پسندیدہ چیز کو سامنے لا رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شجرہ خلد نہ موجود ہو، ملک لا یبلا نہ موجود ہو، ایسا نہیں ہے، کسی فکٹیشس چیز کی دعوت نہیں دے رہا، پھر غلط کام کیا ہے کس بات پر؟ غلط یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا نا یہاں اس کے قریب مت جانا، تو وہ اس کے جو خدا غلط، نے دیکھیں یہ بہت باریک نقطہ ہے، یہ بہت باریک نقطہ ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم بھی ہے کہ اس نے تمام باتیں صحیح کرنے کے بعد غلط رستے کی طرف رہنمائی کی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ غلط دیکھیں راستہ میں آپ کو مثال دوں، ہمارے وہی جو ہے نا جو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام نکات معرفت ہمارے سامنے ہیں، ہم مسلسل دہراتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے کچھ۔ جس طریقے سے معاویہ نے حکومت حاصل کی اور حکومت قائم کی، اور ظاہراً امام علی علیہ السلام کو اور امام حسن علیہ السلام کو شکست دے دی، وہ طریقے کیا تھے؟ وہ طریقے یہ تھے کہ یا لالچ کا پہلے پتا پھینکنا، زیادہ تر لوگ لالچ سے قابو میں آ جاتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت ادھر ادھر ہوتے ہیں ان کو خوف، اور کیونکہ پھر وہ تنہا ہو جاتے ہیں، جو لالچ قبول نہیں کرتے وہ تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں، اقلیت میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو خوف سے دبا لینا، یہ تھا مین طریقہ جو مطلب تھرو آؤٹ رائد ہے۔ اچھا، جب امام علی علیہ السلام خود خلیفہ تھے، امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی کوئی فائدہ آفر کر کے بلایا یا صرف حق کی بنا پہ بلایا؟ صرف حق کی بنا۔ اس بات پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ حکومت جانے دی امام حسن علیہ السلام نے تو بالکل ہی، مطلب امام علی علیہ السلام تو پھر ظاہراً خلیفہ رہے، امام حسن علیہ السلام تو مظلومیت کی انتہا کو پہنچ گئے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے کسی کو بھی ایسی کوئی آفر کی کہ مجھے اگر مانو گے تو تمہیں یہ بینیفٹ دوں گا، یہ کروں گا، یا کسی پر، اور اسی بات کا ہم ایک لحاظ سے خدا اور معصوم سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اتنا لطف والا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی وہ کوڑا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے تو 2 منٹ میں سب سیدھا نظر آتے ہیں، جیسے یہی کوفے اور بصرے والے تھے، جب ان پر حجاج بن یوسف مسلط ہو گیا تو سب بھول گیا، پھر یہ سستی، کاہلی، بزدلی سب ختم ہو گئی ان کی، پھر یہ تیر کی طرح سیدھے تھے سارے اس کے حکم کی پابندی کرنے، لیکن امام حسین جس محبت کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے تھے تو وہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ چیز، یہ ڈیسٹینیشن صحیح ہے، یہ مطلب درست ہے، یہ چیز اپنی ایسنس میں حق ہے، لیکن فقط اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس تک پہنچنے کا رستہ بھی رضائے خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کہ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا ایسی چیز کا نام ہے کہ میں اگر حکومت حق نافذ کرنا ہے، اگر حق کا نظام نافذ کرنا ہے، تو ہمارے دشمن نے ہر قسم کے غلط حربے استعمال کر کے تمام وسائل اور سب پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم تقریباً تنہا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک قدم بھی وہ نہیں اٹھائیں گے جو مرضی خدا کے خلاف، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں،
چاہے ہماری عزت و آبرو پہ آنچ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. یہ سبق سیکھتے ہیں آپ یا نہیں سیکھتے امام حسین سے؟ سیکھنا چاہیے آف کورس. تو یہ جو تیسرا مرحلہ تھا نا، تیسرا جو مرحلہ تھا کہ آپ کی خواہش درست، وہ شے حق، لیکن اس کو حاصل کرنے کا رستہ مرضی خدا کے مطابق ہے یا نہیں، آدم نے وہاں پر دھوکہ کھایا ہے، ٹھوکر کھائی ہے. اور کس وجہ سے ٹھوکر کھائی؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم کی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھائی. آدم کی کوئی نیت خدا کی نافرمانی کی نہیں تھی. آدم کے اندر وہ والے مسائل نہیں تھے جو ابلیس کے اندر ہم نے آبزرو کیے تھے، ریاکاری اور عجب اور تکبر اور حسد. یہ والے مسائل آدم کے نہیں تھے، لیکن عزم کی کمزوری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی الٹیمیٹلی تزکیہ نفس والی بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، عزم کی کمی تو تزکیہ نفس سے ہی پوری ہوئی ہے، کیونکہ نفس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک، تو اس کا اچھا، مطلب یہ نہیں ہے کہ، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو تزکیہ نفس ہے اس کے دو مراحل ہو گئے نا. ایک تو یہ کہ جو خبیث اور پلید صفات ہیں ان سے اپنے نفس کو پاک کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو احسن صفات ہیں ان کو اپنے اندر مضبوطی سے قائم کرنا. تو یہ دونوں باتیں آپ کو چاہیے تزکیہ نفس میں. تو آدم کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں تھا جو شیطان والا مسئلہ تھا، خود پسندی اور تکبر اور حسد والا، وہ نہیں تھا. لیکن آدم کے اندر کس بات کی کمزوری تھی؟ کہ جو صفات حسنہ میں جو اسٹرینتھ پائی جانی چاہیے تھی وہ موجود نہیں تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ شیطان کے وسوسوں میں کب پھنسیں گے؟ مینلی ایون آپ اچھے مومن ہیں تب بھی کب پھنسیں گے؟ عزم کی کمی ہوگی، جہاں عزم کی کمی کے وقت. اگر آپ اپنے عزم میں، اور یہ عزم کیا ہے؟ یہ عزم یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں مرضی خدا کے خلاف نہیں جاؤں گا. امام حسین سے یہ سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، امام سجاد علیہ السلام سے یہ سبق سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے؟ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا کے بدترین مصائب نازل اور وارد ہو جائیں، لیکن مرضی خدا کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھے گا، اور انسان اسی بنا پر اس نتیجے کو حاصل کرتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بات بالکل یقینی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ ظہور امام زمان علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوگا. ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، لیکن جتنا نتیجہ آیا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ بنو امیہ کی، یعنی وہ جو معاویہ اور یزید والی جو نسل تھی، ان کی بساط تو چند دنوں میں الٹ گئی تھی. ٹھیک، تو چند دن، کچھ 100 سال تو لگے تھے نا پھر بھی. نہیں کون سے 100 سال؟ جب یہ وہاں پر یہ حضرات کوفے پہنچے ہیں، شام پہنچے ہیں، ان کا قصہ ختم ہو گیا. ان کو ذلت و رسوائی اور ان کے تمام پلانز وہی تباہ ہو گئے. ہاں، ذلت تو ان کو مل گئی تھی، کتنے یعنی آپ دیکھیں کتنے دن لگے اس کو کہ وہ امام سجاد علیہ السلام سے معافیاں مانگ رہا تھا. کتنے دن لگے تھے؟ وہ جو پورا اپنا بھرا دربار لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس دربار میں ذلت و رسوائی کس کے گلے پہ آئی؟ وہ تو اسی وقت آ گئی تھی جس وقت اذان ہو رہی تھی، اسی وقت آ گئی تھی. وہی بات. تو یہ والے نتائج آپ کو کب ملتے ہیں؟ جب آپ اس عزم کا، تو یعنی کہ یہ آدمیت اور انسانیت کی کون سی شاخ ہے؟ معصومین، اولیاء خدا، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان عزم. ٹھیک، لیکن اکثریت انسانیت کی مین پرابلم کیا ہے؟ عزم نہیں رکھتی. آئی بات سمجھ میں؟ اور عزم کا مطلب
کہ عزم کا مطلب یہ نہیں کہ جی میں بڑا مضبوط ارادے کا مالک ہوں، یہ نہیں. آدم جو تھے وہ کس عزم کی کمزوری سے شکار ہوئے کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ اس شجرے کے نزدیک مت جاؤ. شیطان نے پہلے کہا کہ یہ شجرہ خلد کا پتہ بتاؤں، نے کہا بالکل یہ تو بہترین، اور پھر اس نے کہا کہ شجرہ خلد ہی ہے. ٹھیک، وہاں پر آدم کو یہ بات کرنا چاہیے تھی کہ کیونکہ خدا نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے تو یہ شجرہ خلد نہیں ہو سکتا. تم چاہے کتنی بھی قسمیں کھاؤ اور میرے کتنے ہی خیرخواہ کیوں نہ بنو. اچھا، یہ اب میں ادھر سے آپ کو سورہ آراف سے اس کو دکھا دوں کہ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اب یہ سورہ آراف ہے آیت نمبر 20، کہ ان دونوں کے لیے، وہاں پر آدم ہے یہاں پر دونوں ہیں، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ کیا. کب وسوسہ کیا؟ کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہے تم دونوں کھاؤ. تو اب شہزاد بھائی کھانا آ گیا نا؟ جی آ گیا، کھانا آ گیا، کھانا آ اور گیا. خالی کھانا نہیں ہے، پینا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. ہاں بالکل بالکل، کھانا پینا آ گیا. یعنی کہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ live happily. ٹھیک، کھانے کا مطلب خالی لقمے کھانا نہ مراد لیجیے. نہیں ہے، ہاں مطلب سر یہی بات میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے عذرائے مذاق یہ ثابت کر دیا کہ تو کھانے کا تو ذکر آ گیا ہے، تو کھانے کا ذکر اس معنی میں تو نہیں آیا کہ آپ نے وہاں روٹی اور سالن کھانا ہے. کھانے کا مطلب کھانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کھانے میں کا جو یہ مطلب بات آپ نے کہہ رہا تھا کہ وہ جو حضرت آدم کی بہشت تھی، بہشت مثالی، وہ بہشت وہ تھی کہ جو مادیت سے قریب تر ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی یہ ہے میرا مین پوائنٹ. کلیئر ہو گیا، یہ ہے میرا مین پوائنٹ. یہ جو جنت ہے وہ مادیت سے قریب تر ہے. ہاں، یہ یعنی مادیت سے قریب عالم مثال میں ہے، مثالی جنت ہے، نہ یہ بالکل مادیت ہے اور نہ یہ ملکوتی بہشت. ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہے بات یا ابھی بھی نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. تو جی سر. فکلا، کھاؤ تم دونوں اس میں سے جہاں سے کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، ولا تقربا، لیکن ایک شرط ہے، ولا تقربا هذه الشجرة، اور یہاں پہ تسنیہ تھرو آؤٹ کہ تم دونوں اس درخت کے نزدیک مت جانا. فتکونا من الظالمین، پھر تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک، کلیئر انسٹرکشن ہے، اس میں کوئی دو ہی نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں. سر مثالی جنت سے کیا مراد، یا مثالی اس سے؟ مثالی جنت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ اگر خواب میں آپ نے کھاتے پیتے یا کسی لذت میں اپنے آپ کو دیکھا ہے انوالو ہوتے ہوئے، محسوس کیا ہے کبھی خواب میں شربت پیا ہے، چائے پی ہے، پلاؤ کھایا ہے یا نہیں؟ ہاں، پھل وغیرہ کا جیسے وہ. ٹھیک ہے، اچھا چلے میں اب آپ کو ایک بات پوچھوں آگے کہ جو کچھ بھی ہم خواب میں کھاتے پیتے ہیں اس کے لیے ہمیں سارے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو دنیا میں کرنے پڑتے ہیں. مطلب اگر آپ دنیا میں شربت پینا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی لانا ہوتا ہے، شربت شکر سب گھولنا ہوتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے منہ تک لے جانا ہوتا ہے. وہاں بھی آپ کو شربت پینے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. نہیں، وہاں تو حاضر ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو اس کا مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا عالم مثال ہے وہاں پر آپ کا بدن بھی ایک اور حالت اور کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہاں پر زندگی کی یہ تمام چیزیں موجود رہتی ہیں لیکن ان کی کیفیت بدل جاتی ہے.
फील करते हैं नहीं करते इसको? दुनिया के हिसाब से बदल जाते हैं, दुनिया में हमारा जो है वो सब कुछ यानी यहाँ पर आपको जो आपका बदन जो आपके लिए बदन मादी जो आपके लिए एक रुकावट बनता है हर चीज में, आप महसूस करते हैं कि वहां पर ये नहीं है। आप कहीं पर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो आप बस अपने आलम ख्याल में हो, एक बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं और आप वो चीज हो जाती है, आप वहां पहुंच जाते हैं। जी सर। ये दुनिया में तो नहीं होता ना? नहीं, दुनिया में नहीं होता, दुनिया में रुकावट ही है। ठीक है, तो ये बेहिश्त इसको क्या कहते हैं कि जहां पर आपका बदन मादी पहलू को पीछे छोड़कर एक मिसाली या तमसीली हालत में आ गया, तो उस आलम के जो अपने तरीके हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, या उसकी फैसिलिटीज हैं या तकलीफें, वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और ये आलम हमारे खुदा हमें ख्वाब क्यों दिखाता है? ताकि हम इस बात को रियलाइज कर लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बाद अज मौत हमारी हालत क्या होने वाली है। ये इसकी हिकमत ये है कि ताकि आपको पता चले कि अब हम जब इंतकाल कर जाएंगे तो ये बदन नहीं रहेगा, फिर ये बदन मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन बदन रहेगा। वो बदन वो होगा, उस जैसा होगा जो आप ख्वाब में देखते हैं। अच्छा सर। ठीक है। ठीक। और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात है कि देखें, आप ख्वाब में एक बात और मुझे गौर करके बताइएगा, ये बात बहुत कम लोग गौर कर पाते हैं, कि जो कुछ भी आपके नफ्स के अंदर मौजूद होता है, आपकी मारिफत है या आपके ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, आप ख्वाब में उससे ज्यादा देख पाते हैं? नहीं, आपके जो ख्यालात होते हैं आप उसी के गिर्द आपको या ख्वाब में आते ख्यालात होते हैं, तसव्वुरात होते हैं, या आपके नफ्स की कैफियत होती हैं? तो हैं। ये नफ्स की क्या बात बता रही है कि आप अगले आलम में कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, जो आपके नफ्स ने कमाया है वो वही है। उसी देखते से हैं। आपका बदन भी है, उसी से आपकी जिंदगी भी है, उसी से आपका सब कुछ है। ठीक है, सर ये आप तमाम। जी। एक बात बताई थी कि जो है वो आपका जो इखलाक होता है उससे आपकी शाकिला बनती है, तो अगर यानी हम इस अखलाक बात का को मतलब सिफात, अखलाक का मतलब सिफात। तो अगर हम इसको अगर ज़ाहिरी तौर पर ऐसे देखें कि यानी अगर आपका जो इखलाक है बज़ाहिर अगर हम किसी बंदे को ऑब्जर्व करें तो उसका जो इखलाक है वो उसके तकवे को भी शो कर रहा होता है। नहीं, ये बात मैंने काफी जोर देके कही थी कि जाहिरी तौर पर जो बिहेवियर नजर आते हैं उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक नफ्स में मौजूद सिफात के मजमूए का नाम जी सर, याद आ गया मुझे, दोबारा याद आ गया। असल में ये एक है। जुमला जो है वो कहीं से मेरे क्योंकि अ, जाहिरी तौर पर बहुत सारे लोगों के बिहेवियर मुनाफिकाना होते हैं, जी झूठ सर। होते हैं, धोखे पर मबनी होते हैं, उससे वो उनका खुल्क नहीं है। सही सही, ठीक सही। जी ठीक है सर, रिवाइज हो गया, ऐसा कोई बात हो गई थी तो इस चक्कर में जी ये थोड़ा सा जी। कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक, तो तुम दोनों उस जन्नत में जहां चाहो खाओ, आराम से रहो, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमीन में से हो जाओगे। अब यहाँ पर जो बात है कि फवस्वसा लहुमा शैतान, उन दोनों को शैतान ने वसवसा किया। ले युब्दिया, अब ये आयत शैतान के वसवसा करने का मकसद भी बयान कर रही है। ले युब्दिया लहुमा मा उरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि उनके शर्मनाक पहलुओं में से जो कुछ उनसे छुपा हुआ था उसको खोलकर जाहिर कर दे। ठीक, ये था शैतान का पर्पस वसवसा करने का। तो उसने कहा वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा, काला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरती इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। यहाँ लफ्ज थोड़े से डिफरेंट
ہو گئے, ایک نئی بات آ گئی کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والی مخلوق نہ بن جاؤ. ٹھیک, تو ایک اور چیز ایڈ ہو گئی کہ یہاں پر کہیں اس نے تم دونوں بات فرشتے نہ جھوٹ بن جاؤ. ہاں یہاں تو جھوٹ ٹھیک, بول دیا نا, پکی پکی بات جھوٹ ہم؟ بول دی. یہاں تو نہیں, جھوٹ جھوٹ بولا کہاں نا بولا, کیا جھوٹ بولا, کہ یہ جھوٹ درخت کیا کے بولا. پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ دیکھ, کہیں تم جو ہے نا وہ ملک نہیں بن جاؤ اور تم ہمیشہ کی ہاں زندگی تو یہ تو یعنی یہاں پر وہ تیسرا پہلو ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا پہلو ہے کہ بات صحیح کرو, پسند والی کرو, اور حتی الامکان سچی کرو, لیکن اس تک پہنچنے کا طریقہ وہ بنا کے دو جو مرضی خدا کے خلاف. اب آپ کو پورا پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ لیکن یہاں پر یہ جی جو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ نے تو کہا کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے, جیسے مجھے سمجھ آئی. نہیں نہیں آپ نہیں, یہ نہیں کہ ان تکونا ملکین. دیکھیں یہ بات کہ ان تکونا ملکین یا تکونا خالدین جو ابھی ہم پیچھے بات کر کے آئے کہ جو ڈیسٹینیشن بتا رہا ہے وہ صحیح ہے, لیکن اس تک پہنچنے کا طریقہ جھوٹ ہے. تو ٹھیک ہے نا یہ بات کہ وہ جس درخت کو شجرہ خلد بنا کے پیش کر رہا تھا وہ نہیں تھا کہ جس کی تلاش میں آدم وہاں پہ گئے تھے. تو ٹھیک ہے آپ کی بات. تو اس میں ایک جملہ پہلا والا فریب ہے, دوسرا والا وہی ہے. نہیں لیکن یہاں پر تو جو آدم ہے انہیں تو کلیئر کٹ جو انسٹرکشن تھی کہ اس درخت کو نہیں کھانا, اس کو بلا دیا. دیکھیں اب آگے چلتے ہیں, اب آگے چلتے ہیں. انہیں اس یہ کے کیونکہ نزدیک کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے. نازک معاملات ہیں نا, تو یہ تھوڑا سہل میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک 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 ٹھیک, تو ایک ایک اسٹیپ کو اچھے سے سمجھتے ہوئے چلیں. حیدر بھائی ایک چیز کلیئر کر دے جائیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کے نزدیک نہیں جانا. کھانے کی تو بات کہیں آئی نہیں ہے کہ اس میں سے نہیں کھانا, نزدیک نہیں جانا. کھانا تو ہے ہی نہیں, کھانا تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کھانے والا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پھل کھا لیا, وہ والی چیز قرآن میں نہیں ہے. صحیح ہے. سر اس میں جو تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ والی جو بات ہے, تو یہ اس نے جھوٹ نہیں بولی ہے. انسان اپنی اگلی منزل پر کیسا بنتا ہے؟ آپ اگر ترقی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی ترقی میں آپ کی اگلی منزل کیا ہے؟ سر صفات ڈیولپ ہوں گی وہ ہے, اور لیکن آپ کون سے عالم میں یا کون سی مخلوقات کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں؟ وہ ملائکہ نہیں ہے کیا؟ ملائکہ ہیں. اچھا پھر تو یہ بھی غلط نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. لیکن سر اس نے دیکھیں غلط تو ویسے تو کوئی بھی چیز پھر ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ درخت سے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں جو ہے نا ملک نہیں بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ نہیں. یہ خواہش تو کمبینیشن انسان کی غلط ہے صحیح نا, ہے, کمبینیشن غلط ہے. نہیں, کمبینیشن غلط ہے. جو بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں غلط کہہ رہا, سب ٹھیک ہے. یہ اتنی زیادہ انسانیت کیوں پھنستی ہے اس کے جال میں؟ اس لیے کہ جو ڈیسٹینی وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کنونسنگ لگتی ہے, آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے, صحیح ہے, آپ کے اپنے خواہشات کے مطابق ہوتی ہے, تمناؤں بلکہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے. لیکن جو رستہ وہ آپ کو دکھاتا ہے نا اسے حاصل کرنے کا, وہ مرضی خدا کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ جو کمبینیشن وہ بنا رہا ہے نا, گڑبڑ اس کمبینیشن میں کہ ایک شجر کے قریب جانے کو خدا کہہ رہا ہے کہ لا تقربا, قریب بھی نہیں جانا,
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تمام تمناؤں اور آرزوؤں کا حل اسی شجرے میں ہی ہے. ٹھیک, یہ جو رستہ دکھا رہا ہے نا, پرابلم یہاں پر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب اسی چکر میں پھنستے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ بننا ہے, وہ بننا ہے. ٹھیک ہے, بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بننے کے لیے جو پھر وہ سارے رستے نکل کے سامنے آتے ہیں, مصیبت وہاں پر ہے. اور جیسا میں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ذکر کیا کہ ائمہ کی سیرت کیا ملتی ہے, بھلے سے ابھی مجھے اپنی منزل نہ ملے, میرا سب کچھ چلا جائے, لیکن مجھے مرضی خدا کے خلاف رستے پہ نہیں جانا ہے. ٹھیک, صحیح. اصل نقطہ یہاں پر ہے. نقطہ اس میں نہیں ہے کہ جناب یہ بات جو اینڈ ہے وہ صحیح بتا رہا ہے, نہیں بتا رہا, وہ صحیح بتا رہا ہے. آپ کو ملکوتی ہونا ہے, آپ کو خلد والی مخلوق بننا ہے, لیکن اس رستے سے نہیں بننا ہے کہ لعب و لہب والی دنیا کے پیچھے لگ جاؤ. اس سے نہیں بنتی ہیں چیزیں. ٹھیک, صحیح. اچھا, اب بظاہر یعنی اب یہ ہم ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جب شیطان یہ پلیٹ میں رکھ کے لایا اپنا دعوت نامہ, تو یقیناً آدم اور حوا ٹھٹکے ہوں گے, کیونکہ انہیں خدا کی نصیحت یاد آئی کہ اس کے قریب مت جانا, اس درخت کے نزدیک. تو اب اس نے ایک دوسرا پتا پھینکا, وَقَاسَمَهُمَا, ان دونوں کے لیے قسم کھائی. ٹھیک, ان دونوں کے لیے قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین. اب اس میں کتنی تاکیدات ہیں بتائیں, پڑھ گے. قسم ہے ایک, بے شک, پھر لا جو ہے نا وہ بھی تاکید ہے. 3 تو یہ ہو گئی, لم 4 ہو گئی تاکید, 4 تاکید ہو گئی. کتنی قسمیں کھائی ہیں اس نے ان کے سامنے. قسم پر قسم, قسم پر قسم کھائی. ایسے ہی ہے نا, انی لکما لم, یعنی اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں, یہ ڈھل مل ہو رہے ہیں, میری بات ماننے کے لیے, یہ میرے چارے کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے. تو پھر اپنے آپ کو کیا کر کے پیش کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھ سے بڑا نصیحت کرنے والا اور مجھ سے زیادہ تمہارا خیرخواہ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اب یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یا نہیں ہے, بتائیں بتائیں. پریکٹیکل لائف کا ایک بہت بڑا سبق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے کسی نے کتنی قسمیں کھانا ہے, آپ نے اس کی بات نہیں سننا کہ میں مرضی خدا کے خلاف نہیں جاؤں گا. تم جتنے بڑے میرے نصیحت گزار بن جاؤ, خدمت گزار, قسمیں کچھ بھی بن جاؤ, مجھے نہیں جانا مرضی خدا کے خلاف. ان تمام جگہوں پر اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عزم کی کمزوری کس کو کہتے ہیں. اب شیطان نے کتنے جال پھینکے تھے, آپ دیکھیں شیطان نے کتنے جال پھینکے تھے آدم اور حوا پہ, اور آخری حربہ یہ استعمال کیا. اور ظاہراً آدم اور حوا تو ابھی جانتے نہیں ہیں اس جھوٹ کو, فریب کو, دغا بازی کو. ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا ایسا. یعنی ہمیں تو پتا ہے کہ بھئی دنیا میں یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپیرینس کرانے کے لیے اس جنت میں بھیجا تھا. فَضَلَّاهُ بِغُرُورٍ. تو پس شیطان غرور یعنی دھوکے سے پھر ان کو کھینچ کے لے گیا, ٹھیک ہے, اس درخت کے پاس. اور پھر وہ تمام کے تمام مسائل. اب اس کو میں یہاں پہ روکتا ہوں, گفتگو ہماری آج الحمدللہ کافی ہوگی. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوالات کرنا ہے تو دیکھ لیں, اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. لیکن ہمارے لیے بہت پریکٹیکل پوائنٹس یہاں پہ ہیں. ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی سر.
جی جی اب کوئی ہمارے سامنے آئے قسمیں کھائے جناب میں یہ ہوں میں وہ ہوں، کیسا ہی لبادہ اڑ لے، کیسی ہی شکل بنا لے، آپ کے سامنے قسمیں کھائے، آپ کو کس بات پر عزم دکھانا ہے؟ عزم کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی جو ہمارے ائمہ نے جس عزم کا مظاہرہ کیا خدا کہ تم سب کچھ لے جاؤ، یعنی اب ظاہر ہے لوگوں کی نالائقی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ یا لالچ کے شکار ہو گئے تھے یا خوف کا شکار ہو گئے تھے، ان پر وہ حربہ کام کر گیا طاغوتیت کا، اچھا حیدر بھائی معصوم تنہا رہ گئے. لیکن اس پرنسپل پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں ہوا. ٹھیک، اچھا حیدر بھائی تو عزم والی آیت ذرا بتائیے گا، وہ آپ نے ریپیٹ تو کی تھی لیکن وہ عزم والی آیت مجھے نظر نہیں آئی وہاں پر. آپ نے سورہ کسی اور طہ، جی وہ آپ تھوڑا لیٹ شاید جوائن کیا ہوگا آپ نے. وہ یہ سورہ طہ کی ہے، وہ یہ 115 115 سورہ طہ. سورہ طہ کی. اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شیطان جو ہے صرف راستے سے ہٹاتا ہے، غلط راستے پر لگاتا ہے. ہاں غلط راستے، مطلب جو تھا نا غاوی اس نے ہاں تو اس نے یہی کہا تھا نا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تو وہ اس کا مین کام ضلالت ہے نا. ضلالت کا معنی آپ کو یاد ہے نا، رستے سے کھسکا دینا، مطلب ہدف وہ وہی السلام دکھاتا سے ہے، ہٹا دینا. جی ہدف کو نہیں ہٹاتا، ہدف کو کہتا بس راستہ وہ چینج ہٹا بھی نہیں سکتا، ہٹا بھی نہیں سکتا کیونکہ ہدف جو ہے اس کا پتہ اور نشان آپ کی فطرت اور آپ کی عقل میں ہے. ان دونوں چیزوں پر شیطان کا ہاتھ نہیں پڑ سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ بہت ہی عیار دشمن ہے. اسے پتا ہے کہ اس جگہ پر میں نہیں کھسکا سکتا انسان کو، تو وہ بنا کے وہی چیز لاتا ہے جو آپ کو بہت سارے مواقع پر فطری اور عقلی لگتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے طریقے میں انحراف اور کجی پیدا کرتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ بندہ یعنی دو کام ہو جائیں کہ یا کہ ایک تو پہلے تو وہ رستے سے ہٹ جائے، سبل السلام سے کھسک جائے، اور دوسرا یہ والا امنیت نہ ہو کہ اس کی آرزویں اور تمنائیں. اب جیسے دیکھیں ایک بات آپ غور کریں کہ انسان کی فطری خواہش کیا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں. یہ فطری خواہش ہے یا نہیں؟ بالکل جیسے ملک لا یبلا فطری خواہش ہے نا. امام علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ اے خدا مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا. ٹھیک، فطری خواہش ہے، بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو غنی کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ جی میں کام کروں، کاروبار کروں، وسائل زندگی فراہم کروں، مال کماؤں، یہ سب چیزیں. اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب لوگ شیطان کے بہکاوے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا فوکس غنی ہونے سے ہٹ کر مالدار ہونے پر آتا ہے یا نہیں آتا؟ صحیح. آپ اس بات پہ غور کر کے بتائیں مجھے. ایسا ہی ہے. یہ ہے اُذِلَّنَّهُمْ. اس نے کیا کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے. کیوں بھائی تم غنی ہونا چاہ رہے تھے نا، صحیح تھا. اب تمہیں وہ وسائل میسر ہو گئے، تم غنی ہو گئے، اپنی ضروریات میں دوسروں کے محتاج نہیں ہو، تو اب سکون سے زندگی گزارو. اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے تو دوسرے بندگان خدا پہ خرچ کرو، دین پر خرچ کرو. نہیں، اب اس نے اُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اب آرزویں اور تمنائیں کہاں پہ، وہ غنی ہونا اب نہیں ہے سامنے منزل، اب مالدار ہونا منزل بن گیا. اور پھر دیکھا گیا ہے جو مالدار زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت جو ہے نا وہ انفاق کی صلاحیت کم سے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ سب لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہیں باتیں؟ جی 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 سر. یہ بہت زیادہ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں، بہت زیادہ عملی ہیں یہ تمام باتیں.
صحیح, کوئی اگر سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجئے, یا کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ بھی. نہیں اب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, مطلب شروع میں تھوڑا سا ہوتا لیکن کلیئر ہوتی شروع ہوگی ابھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ آدم کا پوٹینشل نمبر 2 ہے. پہلا پوٹینشل کیا تھا؟ علم. کہ آدم میں علم اسماء کل کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. یہ پوٹینشل نمبر 1 ہے. اس کے بعد آدم کے اندر دوسرا پوٹینشل کیا سامنے آیا کہ آدم میں اتنی ولنریبلٹی موجود ہے عزم کی کمزوری کی وجہ سے اور نفس امارہ کے دباؤ کی وجہ سے کہ وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. یہ آدم کا پوٹینشل نمبر 2 ہے. تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنی اس کمزوری کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس پر محنت کرنی پڑے گی؟ عزم پر. اور عزم اس حوالے سے اس بات کا عزم کہ زندگی میں ہر نقصان کو برداشت کروں گا لیکن مرضی خدا کے خلاف رستے پر قدم نہیں اٹھاؤں. یہ عزم. ٹھیک, تو یہ نمبر 2 دوسری بات ہو گئی. اور انشاءاللہ پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی دفعہ پھر اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہمارے پاس پوٹینشل نمبر 3 پر سامنے آئے گا. جی اچھا شہزاد صاحب آپ بات کر لیں, پھر آپ محترمہ آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گفتگو جو ہماری جو سورہ حمد میں ہم نے غاوین اور ضیالین کی اس میں پڑھی تھی, یہ اس کے ساتھ جا کے مکس ہو گئی پوری, مطلب جڑ گئی ہے سورہ حمد میں جہاں پر ہم نے بات کی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ اس سے جا کے بالکل کنیکٹ ہو گئی ہے. جی یہ بات کر لیجیے. جی سر, بس میں یہ کہہ رہی تھی شجر سے کھایا نہیں آپ کہہ رہے تھے, تو مطلب شجر کے قریب جانے کا مقصد تو یہی ہے نا, شجر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کھانے, اس سے قربت کھانے سے ہی ہے اس کا تعلق. وہ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. چلیں سر, ٹھیک ہے, اس بات کو اور کلیئر کر دیں گے. لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کروں, بڑی مزیدار بات ہے, اور آئی تھنک جو لوگ عربی سیکھ رہے ہیں وہ انجوائے کریں گے اس کو, کہ کئی ساری جگہوں پر آپ تفسیر قرآن میں یہ دیکھیں گے کہ یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ محذوف ہے, یہاں پہ کبھی لام آئے گا, کبھی یا ہونا چاہیے یہ حذف ہے. سنتے ہی باتیں یہ نہیں سر, اکثر کانا معذوف ہوتا ہے. یعنی جیسے سورہ واقعہ کے آخر میں ہے, آخر میں اما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم. صحیح رت کی میں نے؟ جی سر صحیح. تو اس کا وہ ترجمہ کیا بنے گا جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر وہ مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے وہ ہے لیے کہاں پر ہے, لیے کہاں پر ہے؟ ہاں لیے نہیں ہے لیکن فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ, پس روح ہے اور ریحان ہے اور جنت نعیم. تو یہاں پر مفسرین کیا کہتے ہیں کہ لہو محذوف ہے. جی تو اس پر مولانا روم نے ایک بڑا بہترین, ان کا ایک شعر ہے کہ جب تم کلام خدا کو پڑھو تو جب تم تفسیر اور تشریح کرو نا تو اپنی ذات کی کرو, کلام خدا کو اس طریقوں سے تفسیر کرنے کی کوشش نہ کرو. کلام خدا ان ایکیوریٹ نہیں ہے کہ اس کو ایکیوریٹ بنانے کے لیے آپ کہیں کہ یہاں یہ بڑھ جائے یا یہاں یہ کم تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مقربین ہیں وہ بذات خود جنت نعیم ہے، ان کے لیے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ اجینے جیسے ہم نے آپ کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سر یہ وہ ربی زدنی علما بھی جو آپ نے ربی explain زدنی کیا. علما اصحاب کہف کے بارے میں آ رہا ہے وہ زدناہم ہدا. تو یہ تمام کی تمام باتیں اب اس کی تفسیر آپ کریں اس کے لیے، اس کا قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کا یا اس کے لیے. نہیں. تو اب یہی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی تفسیر کرو، اپنی ذات کو سمجھو. جتنا اپنی تفسیر تمہاری بہتر ہوتی جائے گی، کلام خدا کی معنویت اتنی زیادہ تم پر کھلتی جائے گی. اس کو زبردستی تفسیر کرنے کی کوشش نہیں کرو اپنی مرضی اور اپنی سمجھ کے مطابق. کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ خود ہوگا. مطلب وہ خود ہے، وہ خود ہے. جو مقربین ہیں، مقربین خود روح و ریحان و جنت و نعیم ہے. یہ سورہ واقعہ کے آخر کے عجیب جملے ہیں، بہت عجیب جملے ہیں. اچھا، اور پھر اصحاب یمین کے بارے میں کیا کہا بتائیں؟ اصحاب یمین کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے اسلام ہے نا. نہ پورے عربی پڑھیں. ایک منٹ سب نکالتا ہوں عربی. کوئی بھی بتا دے جس کو یاد ہو. سورہ واقعہ تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، رزق بڑھتا ہے اس سے. جی پڑھتا ہوں لیکن وہ ویسے یاد نہیں ہے. رزق بڑھانے والے جتنے نسخے ہیں وہ سب کرتے ہیں سر. سب پر عمل ہوتا ہے. جی پڑھ رہے ہوتے ہیں من الاولین والآخرین ہے اس میں. آخر میں کیا ہے کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. پھر کیا ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہی ہے نا؟ جی سر، لکا ہے نا اس کے لیے. تیرے لیے. ہاں لکا کا مطلب اس کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ نہیں اس کے لیے تیرے لیے. ہاں مطلب وہ تو جو اس کو مخاطب کیا جائے گا وہ تو کوئی اور ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصحاب یمین میں سے ہیں تو اصحاب یمین کی طرف سے اے رسول تیرے لیے سلام ہے. تیرے لیے سلام ہے، رسول کو سلام دیا جا رہا ہے. من اصحاب الیمین کا کیا مطلب ہوگا؟ من اصحاب الیمین کی سے اصحاب، اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو اصحاب یمین کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے. ہاں تو یہ صحیح ہے. اصحاب یمین جو ہوں گے ان کی طرف سے اس کو سلام کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہشت کی حقیقت مقربین بارگاہ خدا ہیں، اور جو اصحاب یمین ہیں وہ ان کی برکت اور ان کے وسیلے اور ان کے اتصال سے بہشت کو پاتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صحیح ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں نا. تو اصحاب یمین جب اپنی نجات کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اس پر سلام جس کی برکت سے ہم یہاں پہنچے. ٹھیک. تو یہ لطائف ہیں یعنی کہ جس کو دقت کر کے آپ، یعنی یہ تمام چیزوں تک آپ صرف ایک صورت میں پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ کلام خدا ایکوریٹ ہے 100%، اور ہمیں اپنی مرضی سے اس کی تشریح و تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تاکہ خدا کا جو مطلب ہے وہ مجھے سمجھ میں آئے. اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کئی جگہوں سے، دوسری جگہوں سے یہ بات
بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ یہ جو فسلام لکا من اصحاب الیمین ہے، قرآن کریم نے مقربین اور اصحاب یمین کے کنیکشن اور ریلیشن کو کہاں کہاں کیسے ڈیفائن کیا ہے. تو یہ میں کوئی بیجا بات یا زبردستی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لکا سے مراد یہاں پہ حضور ہے. اچھا، ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ لکا سے مراد یہ ہے کہ اصحاب یمین کو سلام کیا جا رہا ہے. نہیں، ترجمہ آپ پڑھیں نا، اصحاب یمین کو سلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ من جو بیچ میں آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصحاب یمین پہلے سے ہوں گے وہ اس کو جواب دیں گے. اصحاب یمین کی طرف سے تیرے لیے سلام. تیرے لیے اس میں اصحاب یمین پر، اصحاب یمین پر سلام کہاں آ رہا ہے؟ نہیں، من سے یہ معنی نکلتا ہے وہ انکانا اصحاب الیمین جو ہے پہلی آیت میں ہے نا، جو پہلی اس سے پہلے ہے کہ انکانا من اصحاب الیمین اما انکانا من اصحاب الیمین، یہاں پر جو ہے وہ اس والے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ابھی جا رہا ہے جنت میں. دیکھیں اور سلام آ رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو آلریڈی موجود ہیں. نہیں، یہ بہت فار فیچڈ کنکلوژن ہے. دیکھیں یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی. وَأَمَّا اینڈ اف ان اگر وہ ہوا، کس میں سے ہوا؟ من اصحاب الیمین، اصحاب یمین میں سے ہوا، جو بھی مرنے والا یا انتقال کرنے والا. then thus سلام لکا، بس سلام ہے. لکا کا مطلب کیا؟ تیرے لیے. من from اصحاب الیمین، اگر وہ خود اصحاب یمین میں سے ہوا تو اصحاب یمین کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ لکا کون ہے؟ ہاں، یہ محمد لکا کا مسئلہ ہے. لکا کون ہے تیرے لیے؟ رسول ہے سر، رسول کے لیے. اور اس کی اب دیکھیں یہاں پر آپ اس وقت اگر خالی اس آیت کو دیکھیں گے نا تو آپ دونوں میں پھنسیں گے کہ بھئی یہ جو آیت ہے یعنی کہ لکا، لیکن آپ خود اس پر اگر غور کریں گے تو وہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اصحاب یمین جو پہلے مر گئے وہ ان اصحاب یمین پر سلام کر رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے، اس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہے. اس کا کوئی اور تک یا نہیں پھر بن رہا اللہ تعالیٰ، یا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو رہا ہے. نہیں، فسلام اللہ تعالیٰ کو سلام ہو رہا ہے یا اللہ کلیئر تعالیٰ کو سلام ہو رہا ہے؟ پس سلام ہے تیرے لیے. دیکھیں آپ غور کریں، پس سلام ہے تیرے لیے من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی طرف سے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس میں اصحاب یمین پر سلام کی تو بات بالکل بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں، اس میں یہ کئی یہ بیانات ہیں. سورہ دہر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ بے شک ابرار جو ہیں وہ پیتے ہوں گے یا پی رہے ہوں گے ایسے پیالوں سے جس کا مزاج یا جس میں ملی ہوئی ہوگی کافور. عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، چشمہ ہے، عین ہے، جس میں سے پی رہے ہوں گے اللہ کے بندے جو اسے جہاں چاہیں گے نکالیں گے اور بہا کے لے جائیں گے. یعنی اس چشمے کا فجر پھاڑنا، نکالنا اور اس کا بہا لے جانا، یہ سب ان اللہ کے بندوں کے اختیار میں ہے. ان دو آیتوں میں کیا ابرار عباد اللہ ایک ہی ہیں؟ تو وہ الگ الگ ہے. عباد اللہ ایک، مطلب آپ کہہ رہے ہیں عباد اللہ کے پاس اپنی ایک اتھارٹی نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ اتھارٹی ہے، اور ابرار اس میں سے کچھ پیئیں گے. جی ٹھیک. تو اب اگر آپ اس پہ جائیں سورہ واقعہ پہ،
تو इबादुल्लाह कौन है? मुकर्रबीन, हाँ मुकद्दमीन, जो बजाते खुद बेहिश्त हैं, और उनके चश्मे में से प्याला भर के पीने वाला कौन है? वो अबरार है, वो वसाबी अबरार। यमीन। अबरार। तो असहाब असहाब यमीन यमीन और अबरार जो भी हैं, जब वो पहली मर्तबा जब देखेंगे तो सबसे पहला सलाम किसको करेंगे? इबादुल्लाह पर। ठीक, जिस तरीके से कि ज़ुहैर इब्न कैन का है ना कि अपनी शहादत से पहले उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया है उस जख्मी और उस हालत में कि मुझे निजात दिलाने वाले अल्लाह आपको बेहतरीन अजर इनायत करे। ये वो मिसाल है उसकी। फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। तो कुरान करीम के ये लताएफ उससे नहीं समझ में आते, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि वो उस तरीके से नहीं कि आपको एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने वही जो मौलाना रूम कहते हैं अपनी तफसीर कर ताकि जिक्र खुदा की तशरीह समझ में आए, उसकी तफसीरें ना करने बैठ जाओ अपनी मर्जी से। सही? अपनी तफसीर करके क्या माने हुए? अपनी तफसीर करिए ने अपने आप को खोलो, अच्छा, अपनी जात को पहचानो। मन अरफा नफ्सहू, फ़क़द अरफ़ रब्बहू, सही है। अपने नफ्स के कमालात को ऊपर लाओ, अपनी हकीकत जानो, तब पहुंचोगे वहां तक, तब कलाम खुदा के हकायक और असरार दिखेंगे। ये नहीं कि हमें अपनी मतलब और अपनी मर्जी के मुताबिक एक बात नहीं समझ में आई तो हम कहें जी कुरान यूं है। चलिए, फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।